بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا کہ اسے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا، وہ روزہ سے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے، موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی کہ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہم کو مل گیا ہو۔ پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں اور ان پر نماز پڑھیے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض غائط مروت کی وجہ سے عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھجوایا، آپ نے اپنا توہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو۔ ایوب نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی، ان سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کئے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور چن چن کر کھاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ آخر یہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی حاشیہ دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ شملہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ پھر اسے عذار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو واعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قادہ اولا کہ یہ بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلہ میں کیے تھے۔ اس روایت کی مطابق ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر ہوا، میت کو ابھی رات ہی دفنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دفن کب کیا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گزشتہ رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کرائی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اندھیری رات میں دفن کیا گیا، اس لیے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی انہی میں تھا، نابالغ تھا لیکن نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی، وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے، اب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ دوسری سند ہم سے احمد بن شبیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی، اور مجھ سے عبد الرحمن راج نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟
یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن علقمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن سرین سے پوچھا کہ کیا سجدہ سہو میں تشہد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں گھٹ ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔